ویلکم بیک ناظرین. برگیڈیئر صاحب, سر نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کے خلاف محاذ کا اعلان کر دیا ہے. یعنی کہ اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ماہرین کے مطابق نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا یہ رد عمل افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی پشت پناہی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ظاہر کرتا ہے. اب اندر سے چونکہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, پاکستان کی ایک باقاعدہ وار چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ. اب جو جس طرح سے جسے کہہ لیں نکی کٹ دریا میں ڈال والا حال تو ہمارا ہو گیا کہ ہم نے ان کی اتنا عرصہ مہمان نوازی کی ہے, وہ تو سارا کچھ بھول گئے اس سب کو. اب سچویشن اب کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے تو اعلان کر دیا کہ جب تک وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کرتا وہ نہیں رکے گا. کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن کہاں جا کے رکے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنیز مصالح میڈیشن کا رول ادا کر رہے تھے بٹوین افغانستان, طالبان گورنمنٹ اینڈ پاکستان. اور انہوں نے میرا جو بڑی پبلک انفارمیشن ہے, رپورٹ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر کرتے ہیں, وہ بھی سیز فائر چاہتے ہیں, لیکن ہم نے کہا ہم نے ایگری نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے کہ چائنیز کے کہنے پر بھی ہم نے اس طرح ایگری نہیں کیا, لیکن چائنیز نے کہا نہیں جی ہم تو پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو اور یہ افغان طالبان گورنمنٹ کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو. اور بلکہ لیٹسٹ یہ ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رائٹنگ میں بھی دینے کو تیار ہے کہ ہم آپ کے کیا آپ کی سرزمین آپ کے ساتھ استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن میرا خیال ہے نہیں, ہماری پالیسی بڑی ٹھیک ہے and I'm sure ہم نے اپنا مائنڈ چائنیز کو بھی بتا دیا ہے کہ جناب جب تک ہم ان کے بیسس وائپ آؤٹ نہیں کرتے ہیں دہشت گردوں کے بیسس, جب تک افغان طالبان, کیونکہ افغان طالبان ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے دے آر ٹو سائڈ آف دی سیم پوائنٹ. یہ سب دہشت گرد جو ہے ایک جیسے ملے ہوئے اکٹھے ہو گئے. تو یونائٹڈ نیشن نے بھی دوبارہ ڈکلیئر کر دیا, ان کو قائم رکھا ہے دہشت گردی کے اس لسٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہب آف گلوبل سینٹر آف ٹیررزم بن گیا ہے افغانستان. تو لہذا پاکستان سب سے ورسٹ افیکٹڈ ہے. یہ ڈائریکٹلی پاکستان پہ انہوں نے کیا. دیکھا نا, میں فگر پڑھا تھا 3,500 ہمارے سیکورٹی فورسز کے افسر جوان, ہمارے پولیس کے لوگ, اہلکار, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو کہ پچھلے چند سالوں میں شہید ہوئے یہ دہشت گردی کے حملوں میں, جو ہزاروں پاکستانی سولجر وہ ان کے علاوہ ہیں. سو میرا خیال ہے پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا. دنیا بے شک ہے, لیکن جب تک ہمارے ملٹری آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتے ہمیں یہ بالکل یہ جو آپریشنز ہیں ان کی انٹینسٹی زیادہ کرنی چاہیے, اور ان کے ملٹری بیسز, ان کے ہیڈ کوارٹرز, ان کے ایمونیشن ڈیپس اور ان کے سارے دہشت گردوں کے جو اڈے ہیں بالکل ان کو irreversible نقصان پہنچانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ان کی ٹریپ میں آ جائیں کہ بس جی ٹھیک ہے آپ کو ہم کا یہ سیز فائر پھر کر دیتے ہیں, 3 مہینے بعد 20 لوگوں کے کئی حملے شروع کر دیں گے. اور جو آپ کا سوال تھا نیشنل موبلائزیشن فرنٹ, نیشنل ملٹری فرنٹ, بالکل وہ اس وقت بالکل کا پرو پاکستان اور پرو افغانستان کا ان کا عوام کا ان کا جو رول ہے, اور وہ خبریں بھی آئی کہ وہ حملے بھی کر رہے ہیں افغان طالبان کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے, میری اپنی اسسمنٹ ہے, بہت جلد they will come to their senses and they will realize کہ ہم نے بہت ظلم کیا, یہ جو ہم حملے کرتے تھے پاکستان پہ. اور if they don't, اگر وہ اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتی رہنی چاہیے بومبنگ کچھ عرصے کے لیے. یہ جو ہم نے الحمدللہ اتنا ہمارے پاس ذخیرہ ہے سب ہر چیز کا, میں مسلح فوج کی بات کر رہا ہوں, ویپن سسٹم یہ وہ, اور بھائی اسی لیے پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے کہ دفاع, تو یہ اگر ہم ابھی نہیں کریں گے تو وہ اور حملے پھر دوبارہ شروع کر دیں گے. تو کوئی آ کے ہماری یاد رکھے, کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. ہم نے یہ جنگ خود لڑنی ہے, اس کو اینڈ تک کنکلوژن تک ہم نے ہی لے کے جانا ہے. یہ یاد رکھیں, ڈونٹ ریلائز کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا تو فلاں مدد کرے گا, وہ سب باتیں ہیں لوگوں کی. مدد نہیں کر پا رہا. امریکہ کی ابھی صورتحال ہے کہ وہ اپنی مدد نہیں کر پا رہا. ابنا ہرمز کھلوانے کے لیے اس نے کتنی اپیلیں کر دی ہیں, لیکن وہ نہیں ابنا ہرمز. خیر وہ ایک تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایران کی جو ان کی بحریہ ہے اس کو ختم کر دیا, نیوی کو ختم کر دیا. اب نیوی کو ختم کر دیا ہے تو وہی آپ سے ابنا ہرمز کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ میں آپ کی جانب باقیوں برگیڈیئر صاحب کرنے صاحب سے پوچھ لوں. کرنا صاحب, اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, سب سے پہلے تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا لاس ہے ایران کے لیے, اور آیت اللہ خامنائی صاحب کے بعد یہ ایران کا ایک بہت بڑا لاس ہے.
کیونکہ ایک پلاننگ ہوتی ہے نا، ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں علی لاریجانی صاحب کی شہادت کے بعد کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے یا جو میں سن رہی ہوں یا جو تجزیے میں آپ لوگ بھی میرے پروگرامس میں آ کے دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسکیجول سے بہت آگے جا رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کا اس وقت اسکیجول ہی کوئی نہیں ہے. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ڈیلی بیسس پہ شاید وہ لوگ ڈیسیژنس لے رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پہلے تھا رجیم چینج کروانی ہے، وہ نہیں وہ کروا سکے. فرسٹ ایئر لیڈرشپ ایلیمنیٹ کرنی ہے، وہ ہوگی، لیکن وہاں پہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل نہیں کر سکے. اب نئے ہارمونز تک نہیں وہ کھلوا پا رہے ہیں. ان کے جو الائے تھے وہ بھی ان کو بھی سیدھی کلین چٹ دکھا رہے ہیں. کوئی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں امریکہ کی؟ امریکہ کی جی اس معاملے میں پہلے دن سے ہی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. رائٹ سے بلیک میل ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب کھلے ڈلے. کاش یہ ادھر نہ جاتے، کاش یہ اپنی کمزوریاں ڈسپلے کرنے جزیروں کے چکر نہ لگاتے اور آج یہ دن ان کو نہ دیکھنا پڑتا. اچھا وہ جزیرہ پلانٹڈ تھا، اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد کا جزیرہ تھا. وہ جو ادھر خواتین بچیاں بچے جس طریقے سے بلیک میل ہوتے رہے اور جو یہ دنیا کا اڈا انہوں نے فحاشی کا کھولا ٹاپ لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے لیے. اور شاید یہ کوئی لیڈر کو خدا خوف اور دیندار بچ گیا ہو، نہیں تو بہت ساری فائلیں بہت سارے لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں آج کل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ امریکہ کی تو کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. ایران نے تو جون لاسٹ ایئر جنگ لڑی، اپنی پرفارمنس دکھا دی، بالکل دکھا دی. انہوں نے پھینٹی لگائی اسرائیل کی ٹھیک ٹھاک. اسرائیل کی جان بچانے کے لیے ٹرمپ نے بہت سارے ملکوں کو بیچ میں ڈالا جس میں ہم بھی ڈلے. بالکل ایسے ہی اس وقت بچ بچا ہو گیا. اسی کو خیر خیریت اپنی سمجھ کے اپنے ملک کی اکانومی ٹھیک کرتے، اپنی چیزیں بہتر کرتے، امریکہ میں امپلائمنٹ ٹھیک کرتے. بہت ساری چیزیں امریکہ کی ٹھیک ہونے والی تھیں. ادھر کرنے کی بجائے ان کی نیشنل انٹرسٹ یا ان کی پارلیمنٹ سے اجازت لیتے یا پینٹاگن سے وار گیمنگ کراتے اور اس کے پراپر اپنے آبجیکٹیو اپنی اپریسیشن کر کے کچھ نہیں کیا. منہ اٹھا کے آگے. اور منہ اٹھا کے آنے والوں کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی ہسٹری میں کوئی جنگ جیتی ہے. امریکی فوجی نے بوٹ آن گراؤنڈ کر کے کوئی دنیا میں ویتنام سے لے کے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی. آپ کی تو CIA ٹرنک کے ٹرنک دیتی ہے ڈالر چھاپ کے، کاغذ کا اور سیاہی کا خرچہ ہے. وہ آپ چھاپ دیتے ہیں، راتوں رات لوگوں کو بلینئر بنا دیتے ہیں. وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ برگر کھاتے ہوئے سیٹیاں مار کے آگے رجیم چینج کرا دیتے ہیں. یہ ٹھیک کرتے ہیں. اس میں ایکسپرٹائز ہے آپ کی، ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے ایران کو مس کیلکولیٹ کر کے ایران کو آپ نے مس کیلکولیٹ کر دیا. آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو آیت اللہ سارے یہ تو دیندار قسم کے لوگ ہیں. یہ تو ایک مذہبی اور اس حد تک تھوڑی سی کاش تاریخ پڑھ لیتے ایران کی یا تھوڑی سی ان مذہبی رجیم کی تاریخ پڑھ لیتے تو شاید تھوڑا بہتر ہو جاتا. صدیوں کی تاریخ میں کبھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور جنگ نہیں آ رہی. اور وہ تو کربلا میں شہید ہونے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. بالکل ہم بھی سارے شہید بالکل ہونے کو. میں سوچ رہا تھا پہلے ہی کہ یہ خامنہ ای شہید ہوئے ہیں. ابھی مجھے پتا تھا کہ ادھر باقی لوگوں کی باری آنی ہے کیونکہ وہ تو نکل جاتے ہیں باہر جلسے جلوس سڑک پہ دیکھنے کے لیے بالکل ایسے اور نعرے لگاتے پھرتے ہیں. وہ تو کوئی اتنے بنکر ڈھونڈتے ہی نہیں جہاں نیچے چھپ گئے ہیں جیسے اسرائیل کی ٹاپ لیڈرشپ چھپ گئی ہوئی ہے. بہرحال میں یہ اور دوسرا میں یہ ابھی ایک ایران سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، بھائی آپ لوگ وار کے اصول اپنائیں. جنگ لڑ رہے ہیں، باقی آپ اپنی بہادری جو ہے وہ جنگ کے میدان میں دکھائیں یا بعد میں ہمیں پتہ ہے آپ بہادر لوگ ہیں، مگر احتیاط کریں اپنی لیڈرشپ کی. یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے انٹیلیجنس کے ذمہ دار ہیں؟ ابھی تک ہم نے بہت زیادہ لوگ سیک ہوتے نہیں دیکھے. ابھی تک لیڈرشپ کو ہی ہم نے ٹارگٹ. کون ہے جو چپے لگاتا ہے بیچ میں بیٹھ کے؟ آپ یہی کنٹرول نہیں کر پا رہے. آپ کا سیکیورٹی کا ہیڈ جو آپ کے فارن آفس بھی لک آفٹر کرتا تھا، سیکیورٹی بھی کرتا تھا، موسٹ کمپیٹنٹ بندہ تھا، اس کو آپ نے لوز کر دیا. اور ہو گیا جو ہو گیا. آئندہ آپ اس قسم کی بہادری کے اور شہادت لینے کے مظاہرے نہ کریں. آپ جنگ جیت کے جلدی اپنے وکٹوریا کا جھنڈا اوپر کریں تاکہ ہم سکون ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کرنل صاحب، ایک برگیڈیئر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ ان یوزول سی چیز کل ہوئی ہے، آئی ہوپ آپ کی نالج میں ہوگی، میں عوام کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اپنے ناظرین کے لیے. کل جوزف کینٹ، جو کینٹ ان کا نام ہے، ان کو شارٹلی کہا جاتا ہے، یہ ڈائریکٹر تھے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر امریکہ کے.
انہوں نے ریزائن کر دیا رات کی بات ہے یہ, اور ساتھ ایک خط بھی لکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام. میں خط کے پوائنٹس کچھ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. انہوں نے یہ ٹاپ آفیشلز میں سے اگر یہ کہنا کہ پہلا دھچکا ہے یا پہلا ریزگنیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, تو یہ اس وار کو لے کے تو یہ اس کے افیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا, خط میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اسرائیلی آفیشلز اور امریکہ کے کچھ سرٹن میڈیا انہوں نے مل کے جھوٹ کا ماحول بنایا. اس ماحول سے آپ کو بھی, یعنی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول سے انہوں نے آپ کو بھی مسلیڈ کیا اور آپ کنونس ہو گئے کہ ایران پہ جنگ ناگزیر ہے, اور یہ آپ نے کر دیا اور یہ ہو گیا. بہت ٹھیک ٹھاک, مطلب میں اس پورے لیٹر کو پڑھوں جو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تو بڑا ایموشنل قسم کا انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے. اور ان کے خط کے آغاز میں جو بڑی امپورٹنٹ لائن تھی, بہت امپورٹنٹ لائن تھی, انہوں نے لکھا ہے کہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اب کیا ابھی بھی کوئی آپ کے خیال میں سینس پرویل کرے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سائڈ پہ کہ اب ان کے اندر سے یہ کوئی چھوٹا مطلب ریزگنیشن نہیں آیا ہے, چھوٹی پوسٹ نہیں تھی جس طرح سے, اور ان کے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جنگوں کی ایک تاریخ انہوں نے اس میں تقریباً کوئی 11 اپنی جنگیں گنوا دی ہیں کہ 11 دفعہ وہ جنگی ایکسپیرینس لے چکے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اس سب کے بعد؟ دیکھیں, بہت بڑا سیٹ بیک ہے ٹرمپ کے لیے, کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ریش ہیں, انپریڈکٹیبل ہیں اور جلد بازی دکھاتے ہیں اور بہت زیادہ مستقبل ایروگنس ہے, تو جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو دیکھ لیا کہ سیکنڈ ٹائم ایک سال کے اندر امریکہ اور اسرائیل مل کے وہ ایران کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن نہیں ہو رہا اس سے, اور وہ ناکام ہو گئے, بلکہ الٹا ہو گیا معاملہ. اور الٹا کیا معاملہ ہوا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اب جو سب آ رہے ہیں, چیف آف جنرل اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس اسٹاف وغیرہ, یہ پتہ نہیں ایئر فورس کمانڈر تو فلاں موساد کے کمانڈر, ان تمام کو انہوں نے اپنی میں سمجھتا ہوں بڑی تاریخی وہ میزائل اسٹرائک میں ان کو ایلیمنیٹ کیا. اور ظاہری بات ہے ریونج, ابھی تو نیتن یو کو بھی لوگوں نے ڈاؤٹ کریٹ کیا ہوا, وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اور ایز اے ریونج کے جو کہ انہوں نے ایرانی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایرانین نے یہ ثابت کر دیا کہ پہلی بات اسرائیل کو تو انہوں نے ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا. اسرائیل کو جو لوگ سمجھتے تھے کہ myth of invincibility, بھائی ان کو تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں, ان کو تو شکست نہیں, اسرائیل کی شکست تو سمجھو ہو گئی جو ان کی حالت ہے. اب ہم جب ٹیل اویو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ ٹیل اویو ہے, یہ غزہ ہے, غزہ سے بدتر لگ رہا ہے ٹیل اویو. امیجن کریں کہ کیا حالت کی ہے. ان کے جو فیسلٹیز ہیں, پورٹس ہیں, ان کے پیٹروکیمیکل پلانٹس, ان کے آئل ریفائنری, ان کی باقی جو انسٹالیشن ہے, کتنا زبردست نقصان پہنچایا ایران نے. ٹھیک ہے, ایران نے سفرڈ ان دا پروسیس. تو کوشش اب کیا ہے, یہ اپنا آئسولیشن. یہ دیکھیں ایران نے جو معاملہ پرولونگ کیا ہے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں جیسی ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو گئی ایران کی تو بھی ایران کلیپس کر جائے. اب آپ دیکھیں کہ ہم 3rd ویک میں بھی ختم ہونے والا ہے جنگ جو ہے, لیکن ابھی جو آرمائے ہورمز ہے اس میں ٹوٹل کنٹرول ایران کا ہے. وہ جس ملک کو چاہتے ہیں, اور اعلان بھی کر دیا, پاکستان ہو گیا, چین ہو گیا, میرے خیال انڈیا بھی اس میں شامل ہے کہ ان کی شپس تو جائیں گی یہاں سے, جی جی, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں ہے کہ جا سکتی ہیں, انڈیا کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں. جی سر, انڈیا کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں ایران نے, لیکن پاکستان جی پاکستان کو انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ ان کے شپس یہاں سے جا سکتی ہیں. جی پاکستان کو تو انہوں نے شکریہ ادا کیا جی جی جو آپ بالکل نے ہمیں مارل سپورٹ دی ہے, اور اس کرائسس میں انگلینڈ کو تو انہوں نے میسج دیا کہ ابھی آپ کے ساتھ ہم نبڑتے بعد میں, ابھی ان کو باقی کے ساتھ نبڑ لیں. تو آپ دیکھیں کہ ٹرمپ آئسولیٹ ہو گیا, اور کیسے آئسولیٹ ہوا, نیٹو نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا آرمائے ہورمز کو فورسز بھیجنے میں. آسٹریلیا روایتی جو حلیف تھے, روایتی ایلائز تھے, جاپان ہو گیا, سارے انہوں نے سب نو کر دی. چین نے بھی کہا نہیں, ہم اسٹریٹ آف ہارمز میں نہیں, ہم جائیں گے اس کے کنٹرول کے لیے. آپ کرنا آپ خود کریں. خود ان کے جو نیول فورسز ہیں وہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں پہ چھپا کے رکھی ہے. وہ 3 ایئرکرافٹ کیڈر گروپ آئے تھے. اور ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے کہ آج سنگاپور کی ملاکا اسٹریٹس میں جو ان کی ایمفیبیس لینڈنگ ویسلز ہیں,
मैं उसका नाम भी भूल रहा हूँ, उसमें 2500 सोल्जर जो है मेरीन्स वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड द गल्फ। क्या मकसद है कि किसी आइलैंड को वहां पे ये टेक ओवर करेंगे जहां पे मेन ऑयल फील्ड्स हैं, खार्ग आइलैंड की बात की जा रही है, एक और आइलैंड है उसकी बात की जा रही है, ताकि ईरान को ईरान की ऑयल फील्ड को कंट्रोल हासिल किया जाए, उनको एक बड़ा फेटल ब्लो डिलीवर किया जाए। बट उनको मालूम नहीं है कि आपके बेसिस को उन्होंने उड़ा के रख दिया तमाम मिडिल ईस्ट में जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं। तो ये 2,500 मरीन जो आ रहे हैं, आपके ख्याल में ये जंग का जो पड़ रहा है वो बदल देंगे अमेरिका की फेवर? नॉट एट ऑल। ये अगर इस किस्म का बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो वहां पे भी मेरा ख्याल है इनको बड़ी बूट्स ऑन ग्राउंड तो उस खित्ते की मतलब ईरान की जोग्राफियाई सूरत हाल देखे तो वो तो शायद अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा बूट्स ऑन ग्राउंड, बहुत ज़्यादा। लेकिन ब्रिगेडियर जी मैं आपको बात बता दूं, जो इसराइल का था ना, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर मिडिल ईस्ट, वो हम एक एक मुल्क को तबाह करते हुए हम उधर तक पहुंच जाएंगे, फलां जगह तक पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना जी, वो सब खत्म हो गया, वो जस्ट गॉन। हम पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक और पॉइंट भी है, मैं चाहती हूँ इस पे भी शॉर्टली अगर आप बता दें तो फिर मैं करने साहब से उनका पॉइंट ले लूँ, वक्त की किल्लत भी है मेरे पास। ईरान के जंग के हवाले से ट्रंप ने चूँकि अब नए हरमूज़ खुलवाने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक को रिक्वेस्ट की थी कि आप ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ खुलवा दें, उसमें अपने बहरी बेड़े भेजें, जो उन्होंने ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट जाने से माजरत कर लिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। मदद की दरख्वास्तें रद्द होने के बाद ये उनका मतलब रद्दअमल आया। खैर तो वो तो सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कोई और प्रेसिडेंट ट्रंप स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। आपके ख्याल में ये उन्होंने बददिल होकर ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने मतलब वो समझ लिया कि ठीक है यहाँ से इनकार है, अब हमारे ये मेरे काम नहीं आ सकते, या आपकी कोई और स्ट्रेटजी के साथ भी वो सामने आ सकते हैं? नहीं, उन्होंने पहली बात तो उन्होंने नेटो को कहा कि तुम्हारे ठीक है तुमने ये किया है तो बाद में मैं तुमसे निकलूंगा। लेकिन वो आपकी वाली बात, इस वक्त ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो ये है कि ये एक अपना विक्ट्री डिक्लेयर करें, सो कॉल्ड विक्ट्री के बाद ये हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, और फेस सेविंग के तौर पे अपना एक एग्जिट और सीज फायर का ऐलान कर दें। अब मसला ये कि अगर उन्होंने ये किया भी तो ईरानियन ने सीज फायर से एग्री नहीं करना, उनको पता है ईरान ने सीज फायर पे एग्री नहीं करना। आपकी बात मैं एग्री करती हूँ, मैं करना साहब से जानूं। करना साहब, एक तो ईरान ने सीज फायर पे एग्री नहीं करना, दूसरा अब ट्रंप के लिए विक्ट्री डिक्लेयर करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ट्रंप लूजर है, वो इस वक्त विनिंग पोजीशन में नहीं है। फ्रांस ने भी अब कह दिया कि फ्रांस कभी अब नए हरमूज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा, सदर मैक्रोन की स्टेटमेंट आ गई है। अब सूरत हाल ये है, वली नासिर हैं, नोटेड ऑथर हैं, ईरानियन डिसेट पे बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जी ये ठीक है कि नई रिप्लेसमेंट भी आ जाएगी और इस्लामिक गार्ड्स वाले ही करेंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली मज़ीद हार्ड लाइनर्स को ताकत में लाएगी, मज़ीद सख्ती लाएगी और अमेरिका मज़ीद गहरा इसमें फंस जाएगा। सेफ़ एग्ज़िट तो अभी मिल नहीं रहा प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो सेफ़ एग्ज़िट कैसे लेगा? विक्ट्री डिक्लेयर कर भी दे तो इस विक्ट्री को मानेगा कौन और ईरान को रोकेगा कौन? ट्रंप की सूरत हाल तो ऐसी है कि जो पिटाई होती रही है इसराइल की और अमेरिका की, इंसिडेंटली ये तारीख में सबसे गोल्डन चैप्टर लिखा गया है और पहली दफ़ा पिटाई ठीक हुई है। जब हुई है तो वो बुलंद आवाज़ ये कहते रहे हैं, इब के मार मैं नेटो को बुलाऊंगा। वो नेटो तो आया नहीं, तो अभी रूट के कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा। तो वो रूट के जाने से उनको फायदा क्या होगा? ठीक है, बात ये है जी कि ज़मीन के ऊपर हालात जो हैं वो बड़े इनके लिए एडवर्स है, जंग हार चुके हैं बाई ऑल डिमेंशंस। बिल्कुल ऐसे। जिस दिन इब्राहिम लिंकन जो है वो डूब गया था और पिछली तरफ भाग गया था, मुझे वो याद आया था कि 71 में भी हमने बड़ा इंतज़ार किया था, एक बहरी बड़ा 7वां बहरी 8वीं कि पता नहीं कौन सा बांग्लादेश के आसपास आ रहा है, और वो भी कभी नहीं पाया। और ये दूसरा इब्राहिम लिंकन की भी देख ली है। फिर हमने सुना था वो जेराल्ड फोर्ड आ रहा है जी, वो चल पड़ा है, वो आ रहा है, वो इस रास्ते से आ गया, वो पहुंच गया, वो इतने जहाज, वो आके भी इसराइल की गोद में उधर छुप के बैठ गया, वो भी नहीं पहुंचा। तो जंग का झंडा तो इब्राहिम लिंकन के ऊपर लग गया, आप उसको निकालें
हाँ। उसकी ऊपर वाली जहाँ से वो एयर फील्ड बनाई थी उसको देखें, ठीक। नीचे जितने मिसाइल लगे हैं उनको दिखाएं, ठीक। लोगों को उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये और फैसला हो चुका और है। शायद थोड़ी सी सेफ एग्जिट उनको मिल जाए। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन Safe exit सिर्फ नजर मिली है जी नहीं मिली है। इनको। सर वक्त खत्म हो जी, गया मैं- जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया कर्नल जी, रिटायर्ड thank साहब you. कुरैशी साहब आपका। मैं ब्रिगेडियर एक रिटायर्ड जुमला कह दूं जल्दी से। जी प्लीज लास्ट 5 सेकंड्स जी ब्रिगेडियर साहब। हाँ, मैं सर ये कहना चाहूँ कि अब जब ये जंग अपने अल्लाह करे इख्तिताम को पहुंचे, जी, जी। मुसलमान ममालिक की जिम्मेदारी है कि आप खुदा के लिए ये जरा अमेरिका की पुष्पनाई इसको रिव्यू करें, और बिल्कुल इसराइल से सही। ये जो डरने वाला है ना कि जी, जी। इसराइल की मजामत नहीं करनी, ये हाँ। चीज अब छोड़ दे। बिल्कुल ईरान ने सही साबित सर। कर ईरान दिया ने कि ईरान ने इसराइल साबित कर दिया खड़े इसराइल होके की तारीफ की जा कि सकती इजराइल की कोई तो वैल्यू मुसलमान नहीं है। ममालिक भी फोर्स अपने बिल्कुल में- सही, बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब। ईरान ने स्टैंड लेके बिल्कुल। शो करवा दिया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है और इजराइल की कोई वैल्यू नहीं है। हम देख रहे हैं कि किस तरह इजराइल पिट रहा है ईरान के हाथों। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।